آداب ناظرین، میں ڈاکٹر مظفر نازنین شہر کولکتہ سے آپ کی خدمت میں. آج مدرس ڈے ہے اور میں مدرس ڈے پر روشنی ڈالنا چاہوں گی. مدرس ڈے، یہ حقیقت کیا افسانہ. مئی میں سیکنڈ سنڈے کو انٹرنیشنل مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. دراصل کچھ ڈیز ایسے ہیں جن کی عالمی حیثیت ہے، جیسے ورلڈ ملیریا ڈے، انٹرنیشنل وومنس ڈے، مدرس ڈے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے. کچھ دن تو ایسے ضرور ہیں جن کی اہمیت ہے اور واقعی اس کی اہمیت ہونی بھی چاہیے، ان کی عالمی حیثیت ہے اور اس سے ہمیں منانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ضروری ہے. جیسے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، یہاں پر ہم کو یہ پبلک کو بتانا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی وی شوڈ پروو دیٹ وی ہیو آلسو گریٹ کنٹریبیوشن ٹو پروٹیکٹ انوائرمنٹ. We have great contribution to protect environment and we live in safe environment. We should represent ourselves to the entire world. اب مدرس ڈے، تو آئیے مدرس ڈے کے بارے میں سوچتے ہیں. مدرس ڈے کیا ہے؟ مدرس ڈے یعنی ماں کا ڈے، یعنی ماں کی کیا اہمیت ہے، ماں کون ہے، کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. بات ہے مدرس ڈے کی. ماں کون ہے، کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے؟ تو جواب میں کہہ سکتے ہیں ماں بہت عظیم شخصیت ہے، ماں بہت انمول ہستی ہے. عورت ہی وہ شخصیت ہے جو نوزائیدہ کو جنم دے کر ماں بنتی ہے. اب ماں میں کچھ مائیں ایسی ہیں جن کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ بایولوجیکل مدر کہلاتی ہیں. کچھ مائیں ایسی ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی اور وہ کسی دوسرے بچے کو گود لے لیتی ہیں اور اس کی پرورش کرتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں اڈاپٹیڈ مدر، اور وہ بچے کو کہتے ہیں اڈاپٹیڈ سن یا اڈاپٹیڈ چائلڈ. کچھ مائیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں رضائی ماں، دودھ شریک ماں یا رضائی ماں. اور بہت ساری ایسی بھی مائیں ہیں جو سروگیٹ مدر کہلاتی ہیں، یعنی آفٹر سروگیسی وہ بچے کو جنم دیتی ہیں اور پھر انہیں بایولوجیکل مدر کے پاس دے دیا جاتے ہیں اور معاوضے کے طور پر انہیں کچھ اجرت دیا جاتا ہے. تو تمام پہلوؤں سے دیکھنے کے بعد ہر ماں اپنے اولاد سے جڑی رہتی ہے سوائے سروگیٹ مدر کے. تمام زاویوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد قدرت کا انمول عطیہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت دیں. بہترین تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، بہترین پرورش ہونی چاہیے. اور ہمارے ہندوستانی تہذیب میں، ہندوستانی ماحول میں تقریباً سبھی مائیں بلا تفریق مذہب و ملت اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتی ہیں. اور روشن خیال والدین بلا شبہ اپنے بچے کے کریئر کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں اور اس میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر یا غیر دانستگی سے یا زمانے کے حالات کے پیش نظر مجبور ہو کر ماں اور اولاد کے رشتے میں کشیدگی آ جاتی ہے. اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اولاد پر اس وقت کیا کچھ گزرتی ہے. کہتے ہیں یتیم وہ نہیں ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں. نہیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کریں، اسے یتیم کہتے ہیں. اور زندہ رہ کر بھی اگر صحیح پرورش نہ کریں تو انہیں یتیم کہتے ہیں. والدین چاہے امیر ہوں یا غریب، بہت حسین ترین ہوں یا قبول صورت، بہت دولت مند ہوں یا بہت غریب، اولاد سب کچھ برداشت کر سکتی ہے. لیکن والدین
لاشعوری طور پر اپنا غلط فیصلہ جو اپنے اولاد پر مسلط کرتی ہیں یا اپنا نادر شاہی حکم جاری کرتی ہیں جو اولاد کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو، تو اس سے غلط اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ ایسی مائیں ہیں جو لاشعوری طور پر اولاد کی کامیابی کے راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں قدرت کا انمول عطیہ ہے، بلا شبہ ماں قدرت کا انمول عطیہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ منفی پہلو سامنے آتے ہیں، کچھ نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی کیفیات کم ہوتی ہیں لیکن واقعی ہیں تو ضرور، ریئر ہیں۔ انسان ہوتے ہیں، ذہنیت فطرت مختلف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مینٹلٹی، نیچر، انٹیلیجنس differ from person to person, and from here comes the definition of individualization۔ انفرادیت کا ڈیفینیشن یا انفرادیت کا تعریف یہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بوڑھے ماں باپ کی منزل کیا ہے، انڈیویجولیشن کیا ہے، اس کو اردو میں انفرادیت کا نام دیا جاتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کی منزل اولڈ ایج ہوم ہے۔ بچے والدین کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد یہ نہیں چاہتی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کہ والدین اپنا ڈیسیشن یا اپنا فیصلہ ان پر مسرت کر دیں، اور وہ اپنی ذاتی زندگی میں والدین کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر اور بھی وجہ ہے، یہ والدین کی رائے کو اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے ہیں، جسے وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیسک رائٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ والدین سے مداخلت کریں۔ پھر جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں عموماً گھر کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے بچے الگ گھر میں رہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت اہم ہے کہ آج کل اسکولوں میں مونٹیسری یا پلے گروپ اسکول میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے، ایک کوشچنائر دیا جاتا ہے، اور کوشچنائر میں دیے جاتے ہیں کہ آپ کی فیملی نیوکلیئر فیملی ہے یا انڈیویجول فیملی ہے یا جوائنٹ فیملی ہے، 3 جنریشن فیملی ہے۔ اگر انڈیویجول فیملی ہوتی ہے تو وہاں بچے کے ایڈمیشن کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک میٹر ہے والدین کے ساتھ نہیں رہنے کا، تو نیوکلیئر فیملی کی ترجیح جاتی ہے۔ اس نظریے سے بھی اولاد والدین کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ خیر وجہ چاہے جو بھی ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت، بہترین پرورش۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی بہترین پرورش کریں، لیکن یہ امید نہیں رکھیں کہ 100%، 100% امید رکھنا ان سے کہ اس کا ہمیں ریٹرن ملے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارے سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج اولاد کی پرورش بہت ضروری ہے، صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کو ہم اپنے اشاروں پر نچائیں گے اور وہ ہمارے اشاروں پر چلیں گے۔ آج بیٹا ہے، کل شادی کر دی، بہو آ گئی، تو بہو اور بیٹے کی ہر اداؤں پر ہم کڑی نگرانی رکھیں گے، ہر اداؤں پر کڑی نظر رکھیں گے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس میں تھوڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج جس دور میں ہم ہیں، یا ہماری پرورش جس زمانے میں ہوئی تھی، یا ہمارے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یا آج سے 20 سال پہلے ڈیجیٹل ورلڈ نہیں تھا، اور ہماری پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی وہ ماحول الگ تھا، وہ دور الگ تھا۔ اس زمانے میں ایک لیٹر کو یہاں سے اپنے کولکتہ سے یا انڈیا سے فارن میں بھیجنے میں 15 ڈیز لگتے تھے، اور 15 ڈیز کے بعد وہاں سے جواب آتا۔ لیکن آج یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ آج ایک نوزائیدہ جب شکم مادر سے عالم فانی میں وجود میں آتا ہے
تو اس کی تصویر کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے ہیں ود ان اے سیکنڈ. یہ وہ دور ہے. تو اپنے سوچ میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت دیں گے، بالکل ضروری ہے، ان کی اچھی پرورش کریں گے، لیکن اس پر یہ پوری طور پر امید رکھنا 100% کہ اس کا ریٹرن ملے ہمیں، اس میں تبدیلی لانا نہیں ہوگا. آج اولاد ہیں، بہت سے اولاد ہیں جو بیرون ممالک جاتے ہیں سروس کے لیے یا جاب کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ جائیں، بلا شبہ ان کو جانے کی اجازت دینی ہوگی. تو جس طرح سے ڈیجیٹل ورلڈ کا ہر شعبہ حیات زیست پر اثر ہے، تو اس طرح سے خونی رشتہ پر بھی ڈیجیٹل ورلڈ کا بہت زیادہ اثر ہے. اور سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بلا شبہ اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں کی حیثیت کیا ہے. ماں بہت عظیم شخصیت ہے. ماں نے بہت مشکل سے اور بہت اسٹرگل کے بعد اپنے اولاد کی پرورش کی ہے، تعلیم و تربیت دی ہے. تو تھوڑی سی اس کی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. آج ڈیجیٹل ورلڈ کا اثر ہر شعبہ حیات زیست میں ہے، اور اس کا پورا اثر ہے ہر شعبہ حیات زیست میں. ہماری اولاد اگر باہر جاتی ہے بیرون ممالک، ہم اس سے روک نہیں سکتے، کیونکہ اس سے روکنا یعنی اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے. ایک دور تھا جب بہن بھائیوں میں اٹوٹ رشتہ ہوتا تھا، لیکن اب تو مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آج درگا پوجا، عید، دیوالی میں اولاد باہر میں رہتی ہے اور ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر وش کر دیتی ہے. لیکن اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بلا شبہ ماں کی کیا اہمیت ہے، ماں کون ہے، اس نے کتنی اہمیت دی ہے، اور کس مشکل سے اس کی تعلیم و تربیت کی ہے. یا ایک بچہ ہو یا 10 بچے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین ختم ہو گئے، ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اولاد ان کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکی. ایسا ہوتا ہے. اور تجہیز و تکفین کے لیے پڑوسیوں کا سہارا لیا گیا. تو یہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. وجہ چاہے جو بھی ہو جائے، ہمیں اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرنی ہے، بہترین پرورش کرنی ہے. ان کے ایڈوکیشن اور کریئر پر پورا رول ہمارا ہے، اور ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مدرس ڈے ایک دن منانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر روز ماں کا ہے. ماں کے بغیر اس دنیا کا وجود نہیں ہے، اس کائنات کا وجود ناممکن ہے. تو اس لیے ماں کی بہت اہمیت ہے. ماں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، ماں کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اور بچوں کی تعلیم و تربیت تو ماں کی ذمہ داری ہے ہی. ہماری پوری ذمہ داری ہے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دیں. اور اولاد کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ مدرس ڈے ایک دن ماں کے ساتھ گزار دیں اور کیک کاٹ لیں. اس سے ماں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ماں کی اہمیت تب ہوتی ہے جب ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی عزت کریں، اور خصوصاً بڑھاپے میں، عالم ضعیفی میں ان کو اولاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ان کا خاصا خیال رکھا جائے. ہیپی مدرس ڈے ٹو آل آف یو. تھینک یو.